بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو پچھلے چند دنوں سے یعنی یہ جو ہمارا دولہا دلہن کورس کا جو ایڈوانس کورس ہمارا شروع ہوا ہے، جس کے اندر ہم آپ کو جو مسائل وغیرہ سکھا رہے ہیں، تو اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اب تک ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے بھی بیچ میں کس طرح سے فزیکل ریلیشنز جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے، کس طرح سے دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پیار، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ میں زندگی کو گزارنا چاہیے، اور اپنی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کو پوری طرح سے کیسے انجوائے کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنی لائف کو جو ہے نا انہوں نے گزارنا چاہیے۔ اب دیکھو یہ سارے مسائل تو وہ ہو گئے جو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیا، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ ساری باتیں سمجھ میں بھی آ گئی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور وہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ بھائی کس طرح سے ہسبینڈ اینڈ وائف ان دونوں کی لائف ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے دونوں نے جو ہے زندگی گزارنا چاہیے پیار محبت سے۔ اب آگے کے جو مسائل ہیں، آگے کے مسائل یہ ہے کہ اب کیا ہوگا، اس کے بعد میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو نیچرل ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ جو فیمیلز ہے وہ ان سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں، جیسے ماہواری ہے۔ اب یہ ماہواری وغیرہ کے جو مسائل ہے وہ وائف کے ساتھ ساتھ ہسبینڈ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں عموماً جو لٹریسی ہے، ایجوکیشن ہے، وہ اس کا جو ریشیو ہے وہ اتنا لیس ہے، اتنا کم ہے، جس کی وجہ سے جو بیسک اسلام کے مسائل ہے وہ ہم کو پتہ نہیں۔ تو اب یہ ماہواری اور یہ ایسے جو مسائل ہے اس کے بارے میں ہم کو کہاں سے پتہ رہے گا؟ اب یہ مسائل نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ایک انسان وہ اپنی وائف پہ ماہواری کی حالت میں بھی رحم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کنڈیشن میں بھی جو ہے یہ ایک دم بے چین اور بے قابو ہے، جیسے کہ یہ افریقہ کے جنگلوں میں تھا سالوں سے، اور بس اس کے بعد میں ابھی اس کو چھوڑا ہوا ہے، یا جو زو کے اندر جو پنجروں کے اندر بند رہتے نا گوریلا وغیرہ، تو اس کے جیسا یہ 6 مہینے سے اس کے اندر بند تھا، بس بے چین اور بے قابو ہو گیا ہوا ہے۔ جو وہ بیچاری کے 3 دن 4 دن 5 دن جو ماہواری کے ہے، یہ اتنے دنوں میں بھی صبر نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے نا۔ اس کو معلوم رہتا تو پھر مسئلہ تھا، پتہ ہی نہیں ہے اس کو۔ تو اس لیے اب جو ہم سبق پڑھانے والے ہیں وہ ماہواری کے مسائل سے ریلیٹڈ ہے، جو میلز اور فیمیلز دونوں کو بھی کمپلیٹلی اس کا اویئرنیس ہونا چاہیے۔ ایوری ون شوڈ بی اویئر اباؤٹ اٹ۔ سو اگر آپ لوگ سب اس کے بارے میں جانو گے تو چلیے سب سے پہلے ہم کتاب سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ سمجھو ماہواری کسے کہتے ہیں؟ جو خون سامنے کے راستے سے جو آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور جو حیض ہے اس کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، 3 دن 3 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن اور 10 رات ہے۔ کسی کو 3 دن 3 رات سے کم اگر خون آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے، اور کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے۔ اور 10 دن اور 10 رات سے زیادہ اگر وہ خون آ رہا ہے تو جتنے دن 10 دن سے زیادہ ہوگے وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اور لوگ آپ سے مطلب اللہ کے نبی سے حیض کی حالت میں یعنی ماہواری کی حالت میں اپنے بیوی سے صحبت کرنے کا حکم پوچھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے ابھی جو پڑھا یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ فرما دیجئے کہ وہ حیض یعنی ماہواری گندی چیز ہے، تو حالت حیض میں یعنی ماہواری کے دنوں میں تم عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے الگ رہا کرو، اس حالت میں ان سے صحبت مت کیا کرو جب تک کہ وہ ماہواری یعنی حیض سے پاک نہ ہو جائے، اور پھر جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائے کہ ناپاکی کا شبہ بھی نہ رہے،
تو پھر ان کے پاس جاؤ، یعنی ان سے صحبت کرو جس جگہ سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی سامنے کے راستے سے۔ چلیے اب ہم یہ مسئلے کو پہلے تھوڑا سا سمجھتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو کتاب میں سے پڑھ کے سنایا ہوں کہ ماہواری کیا ہوتا ہے اور کتنے دنوں کا ہوتا ہے۔ ابھی جو ہم نے آپ کو کتاب میں سے مسئلہ بتایا بہشتی زیور میں سے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 3 دن اور 3 رات ہے تو وہ حیض ہے، وہ ماہواری ہے، اور اس کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے، زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن 10 رات ہے۔ اب مان لو کسی کو ایک ہی دن آیا ہے اور دوسرے دن وہ بند ہو گیا، تو وہ حیض نہیں ہے، وہ ماہواری نہیں ہے، بلکہ وہ بیماری کا خون ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی 10 دن کمپلیٹ ہو گئے، اس کے بعد بھی وہ رک نہیں رہا ہے اور آگے بھی کنٹینیوسلی جاری ہے، تو پھر یہ حالت میں اور یہ کنڈیشن کے اندر بھی وہ بیماری کا خون ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ مائنڈ میں رکھ لو، آپ کے پاس میں نے کہا تھا کہ ایک ڈائری ہونا چاہیے جس میں آپ لکھ بھی سکتے ہو کہ ماہواری یعنی حیض کی کم سے کم مدت ہے 3 دن 3 رات، اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن اور 10 رات۔ 3 دن سے کم ہے تو بیماری کا خون ہے، 10 دن سے زیادہ ہے تو وہ بھی بیماری کا خون ہے۔ اب یہ جو مدت ہے، ماہواری کی مدت ہے، ماہواری کے جو دن ہیں، ان دنوں میں شریعت اسلامیہ مطلب قرآن میں اللہ نے صاف لفظوں میں جو شوہر ہے، جو ہسبینڈ ہے، اس کو ایک دم اسٹرکٹلی مطلب اس میں کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کا بھی کوئی پرمیشن نہیں ہے، کچھ ہی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ جو ہے آپشن ہی نہیں ہے۔ کمپلیٹلی اس کو یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ عورت پاک نہیں ہو جاتی ماہواری سے، اس وقت تک وہ جو شوہر ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا، مطلب وہ اس سے صحبت نہیں کر سکتا ہے۔ چلیے اب میں آپ کو میڈیکل سائنس سے کچھ وہ سائیڈ ایفیکٹس بتاتا ہوں۔ اگر اس کنڈیشن کے اندر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف سے ملاقات کرتا ہے یا اس سے صحبت کرتا ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ تو یہ ہوگا کہ جو آپ کی ہونے والی اولاد ہے، یعنی اس حالت کے اندر جو ہے اگر کوئی صحبت کر لیتا ہے اور اس کے بعد میں اگر وہ عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد میں جو ہے اگر اس کو کچھ اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جو اولاد ہوگی آپ کی، ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری ہو سکتا ہے وہ، آپ نے بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہوں گے جن کے بدن پہ کہیں پہ سفید داغ ہے، کہیں پہ کالا ہے، کہیں پہ سفید ہے، یعنی جیسے آپ نے کوئی ایک آدھا بیل دیکھے ہوں گے یا کوئی جانور دیکھے ہوں گے، گھوڑا ہے، کوئی بھی جانور یا بکرا ہے یا بکریاں ہیں جن میں ان کے بدن پہ کہیں پہ سفید، کہیں پہ کالا، کہیں پہ سفید، کہیں اس طرح سے ہوتے ہیں، اس طریقے سے وہ بچہ پیدا ہوگا۔ اس کے جسم پہ کہیں پہ سفید داغ ہوگے، کہیں پہ وہ کالا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اگر وہ مرد احتیاط نہیں برتے گا ماہواری کی حالت میں بھی بیوی سے صحبت کرنے میں تو یہ شریعت کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، قرآن کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، تو اس لیے جو میل ہے وہ بھی یاد رکھے کہ بھئی اگر آپ کی وائف کو ماہواری ہوتا ہے اس حالت میں آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے، آپ اس سے صحبت نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی جو ہمارے تمام فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی یاد رکھے کہ آپ کی شادی ہونے کے بعد یا جو آلریڈی شادی شدہ ہے، شوہر کو آپ سمجھائے اور اس کو یہ قرآن کی آیت بتائے کہ بھائی یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، مولانا صاحب کا بیان یا تقریر نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے ہسبینڈ کو اس کے وائف سے ملاقات کرنے کے لیے کمپلیٹلی ریسٹرکشنز، یعنی یہاں پہ بالکل منع ہے، تم بالکل اس سے جو ہے صحبت نہیں کر سکتے، صحبت مطلب اس سے جو ہے انٹرکورس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ادر جو چیزیں ہیں جیسے اس کو کس کرنا ہے، جیسے اس کے باڈی کو ٹچ کرنا ہے، یا دونوں ایک دوسرے کے باڈی کو مس کر سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس میں کون سا لمٹ، اس میں بھی شریعت نے لمٹ لگائی ہوئی ہے، اور شریعت کی وہ جو لمٹ ہے اس کے اعتبار سے شریعت نے آپ کو کہاں تک اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو چلیے اب ہم آپ کو وہ مسئلہ بتاتے ہیں، اور وہ مسئلہ جو ہے ہم آپ کے سامنے جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اس میں شریعت نے آپ کو کہاں تک اجازت دی۔ ماہواری کی حالت میں بیوی سے جو متمتع ہونے کے حدود کیا ہے؟ مسئلہ حالت حیض میں ناف سے گھٹنوں تک عورت کے بدن کو دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی ناجائز ہے۔ حیض کے زمانے میں مرد کے پاس بیوی کا رہنا یعنی صحبت کرنا درست نہیں، صحبت کے سوا اور ساری باتیں درست ہے، یعنی اس کے ساتھ میں کھانا پینا لیٹنا وغیرہ یہ سب درست ہے۔
جب عورت حائضہ ہو اس وقت تمتع کی دو صورتیں ہوتی ہے، ایک یہ کہ مرد متمتع ہو اور فعل اس کی طرف سے پایا جائے، اور دوسرے یہ کہ عورت متمتع ہو اور فعل اس کی جانب سے پایا جائے۔ سو اگر مرد متمتع ہو تو اس کا حکم اوپر گزر چکا ہے، اور اگر عورت متمتع ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو یعنی بیوی کو مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو دیکھنا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کا بوسہ وغیرہ لینا امور جائز ہے، لیکن یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یعنی ناف اور گھٹنے کے درمیان کے حصے سے کہ مرد کے عضو کو مس کرے یا اس کو چھوئے یا اس کو ملے۔ مسئلہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کی ناف اور رانوں کے درمیان کے جسم کو دیکھنا یا اس میں اپنے جسم کو ملانا جب کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو اور صحبت کرنا یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل جو ہے ناجائز ہے۔ مسئلہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا، جھوٹا پانی پینا وغیرہ، اس سے لپٹ کر سونا، اس کی ناف کے اوپر اور رانوں کے نیچے کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا، اگرچہ کپڑا درمیان میں نہ ہو، ناف اور رانوں کے درمیان کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے، بلکہ حیض کی وجہ سے عورت سے الگ ہو کر سونا یا اس کے اختلاط یعنی ملنے جلنے سے بچنا یہ مکروہ ہے۔ چلیے اب ہم آپ کو تھوڑا سا یہ مسئلے کو تھوڑا کلیئر کر دیتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ صحبت تو آپ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ جو کمپلیٹ جو میل اور فیمیل دونوں کا بھی جو جسم ہے، اس کا جو ناف کا حصہ ہے، ناف کسے کہتے ہیں، گھٹنے سے لے کے تو یہ جو بیبی ہوتی ہے پیٹ پر، یہ اتنا حصہ یہ دونوں کا بھی ڈھپا ہوا ہوگا، یہ دونوں کا بھی جو ہے چھپا ہوا ہوگا، اس پہ کپڑا ہوگا۔ مرد کے لیے بالکل حرام اور ناجائز ہے کہ اتنے حصے کو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کو چھو سکتا ہے۔ ایسے ہی عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی مرد کے اتنے حصے کو دیکھ نہیں سکتی اور نہ ہی اس کو چھو سکتی ہے ان دنوں کے درمیان۔ اب اس کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے، تو باقی جو باڈی ہے، دونوں ایک دوسرے کے باڈی کو ٹچ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کس کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ہے باقی ادر جو باڈی پارٹس ہے ان کے ساتھ میں دونوں کھیل سکتے ہیں، اس کے ساتھ میں انجوائے کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ میں جو ہے دیر از نو ریسٹرکشن، ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ باقی کے جسم کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عورت نے اتنے حصے پہ کپڑا لگایا ہوا ہے تو پھر کپڑے کی حالت میں اگر دونوں کا وہ حصہ ایک دوسرے کو ٹچ ہو رہا ہے تو پھر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اچھا، یہ سارے احکام کیوں ہیں شریعت میں؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بھی جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا ڈیفینیشن سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی شریعت کے اندر یہ ریسٹرکشنز ہے تو کس لیے ہے؟ کیونکہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد آج بھی آپ اگر ہمارے بھارت دیش میں بھی دیکھیں گے تو جو دوسرے سماج ہے ان سماجوں کے اندر آج بھی جس عورت کو ماہواری آتا ہے اس کو بہت ہی عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی ان دنوں کے اندر اس عورت کو کچن میں آنا منع ہو جاتا ہے، اس عورت کو کھانا بنانا منع ہو جاتا ہے، اس عورت کو باقی فیملی کے ممبرز کے ساتھ میں بیٹھنا بھی منع ہو جاتا ہے، یعنی مجلس وغیرہ میں۔ اور یہ مسلمانوں میں بھی آپ کو ملے گا، جن مسلمانوں کو یہ مسئلے مسائل نہیں معلوم ہے ویسی بھی ساسیں ہیں آج کے زمانے میں بھی، جو ساسیں جو ہے نا، جو ساسیں، میرے پاس ایک بہن کا ای میل آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا مولانا میری ساس جو ہے روزانہ تعلیم کرتی ہے، بولے تعلیم، یعنی وہ ساس جو ہے تعلیم کر رہی ہے گھر میں، 5 وقت کی نمازوں کی پابند ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں وہ ساس کا بھی معمول یہ تھا کہ اگر اس کی بہو کو اس طرح سے ماہواری وغیرہ کے جو ایام ہوتے ہیں اس نے منع کیا ہوا تھا، ارے کچن میں آنا نہیں، کچن میں آنا نہیں، سامان کو ہاتھ لگانا نہیں، اب یہ جیسے پانی کا گلاس وغیرہ ہے نا اس کو برتن کو بھی ہاتھ لگانا منع ہے، ارے برتن کو ہاتھ نہیں لگانا، ارے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اب اس طرح سے جو ہے نا انہوں نے اس کے اوپر یہ سارے ریسٹرکشنز لگائے ہوئے، تو اب یہ حالانکہ یہ طریقہ غیروں کا ہے، غیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سب منع ہوتا ہے، اس کو بیچاری کی اس کی پلیٹ الگ ہوتی ہے، اس کو وہ دنوں میں الگ پلیٹ میں کھانا دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام نے صرف یہ منع کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، بس اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ کا نہیں بلکہ ایک پلیٹ میں دونوں کھا سکتے، کوئی منع ہی نہیں ہے، اور اسلام نے کہا ہے بالکل کھانا پڑے گا آپ دونوں کو ایک پلیٹ میں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ماہواری سے ہے تو شوہر کی ماں نے جو ہے اس کو الگ کر دی،
اور آپ جو ہے اس کے ساتھ میں الگ ہو گئے، بالکل نہیں، شریعت میں یہ بالکل نہیں چلے گا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے صرف آپ دونوں کا ایک دوسرے سے انٹر کورس اتنا منع ہے، اس کے علاوہ ایوری تھنگ از الاویبل فار یو، باقی تمام چیزیں ایک ساتھ میں کھانا کھاؤ، اب اگر نہیں کھاؤ گے اور اس کو تم عیب کی نظر سے دیکھو گے تو یہ تمہارے لیے ناجائز ہوگا، یہ تمہارے لیے منع ہوگا۔ اور ایک ساتھ ایک بستر پہ جو لیٹنا ہے، لیٹنے کے بھی لیے جو بہت ساری بڈیاں ہوتی ہے، ساسیں ہوتی ہے ڈینجر قسم کی، للیتا پوار ٹائپ کی جو ساسیں ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ بہو کو اگر ایسے ایام ہے تو اس کا بستر الگ ادھر ڈالو رے بولے گودڑا اس کو الگ کر دیے، سب سے الگ تھلگ کر دی، تو یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ شوہر اور وہ بیوی دونوں ایک ساتھ میں آرام کر سکتے ہیں، ایک ہی بستر پہ لیٹ سکتے ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ناف کا دیکھنا اور اس کو چھونا ان کے لیے منع ہے، باقی جو ادر باڈی پارٹس ہے اس کو ایک دوسرے سے ٹچ کر سکتے ہیں، اس سے انجوائے کر سکتے ہیں، اس کو کس کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے پوری طرح سے یہ کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے وہاں، صرف اتنی چیز منع ہے جو چیز میں نے ابھی آپ کو بتلایا ہوں شریعت اور اسلامک اصولوں کے اعتبار سے۔ اب ایک اور مسئلہ جو فیمیل سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ جو نمازیں ہیں، نمازیں اور جو روزہ ہے، مثال کے طور پہ اگر اس عورت کو ماہواری افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا اس کا روزہ، اس کو اس کے روزے کا ثواب ملے گا، روزہ جو اس نے رکھا تھا اس کا اس کو ثواب ملے گا، لیکن لیکن جو ہے اس کا روزے کا اس کو ثواب ملے گا، لیکن روزہ اس کا ٹوٹ گیا۔ اب اس کے بعد میں جتنے بھی دن ہیں، مثال کے طور پہ اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو 3 دن 4 دن جتنے بھی اس کے روزے چھوٹ جائیں گے، تو وہ 4 دن کے 5 دن کے جو اس کے دن ہیں وہ روزوں کو ابھی رکھیں گی نہیں، بلکہ اس کے لیے کھانا پینا بالکل جائز ہے، اس نے کھانا پینا چاہیے، لیکن وہ 4-5 دن کے بعد میں یعنی رمضان کے بعد میں وہ 3 دن 4 دن جو اس کے روزے چھوٹ گئے تھے اس کو اس کی قضا رکھنا پڑے گی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ نمازوں کا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو ماہواری جو ہے وہ شروع ہوا ہے 1 بجنے میں 10 منٹ کم تھے، یعنی 12:50 پہ اس کو شروع ہوا، اب جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا تھا، اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، تو اس نے اگر نماز نہیں پڑھی ہوئی ہے اور جیسے ہی وہ شروع ہو گیا تو اب اس کے لیے جو ہے جو نمازیں ہیں وہ معاف ہے، لیکن جو ظہر کی نماز تھی جو اس نے ابھی تک نہیں ادا کی، تو چونکہ ظہر کا وقت آلریڈی شروع ہو چکا تھا، اس لیے وہ ظہر کی نماز وہ بعد میں اس کی قضا کریں گی۔ کب قضا کریں گی؟ بعد میں، یعنی ماہواری سے پاک صاف سب کچھ ہونے کے بعد میں، کیونکہ وہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو کے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے وہ نماز نہیں پڑھی ہوئی تھی، مگر جو اگلی نمازیں رہیں گی جیسے عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، وہ سب معاف ہے، اس کو وہ ساری نمازوں کے قضا کرنے کی ضرورت نہیں، نہ عصر کے قضا کی ہے، نہ اس کے بعد دوسرے دن کے نمازوں کی ہے، نہ تیسرے دن کی نمازوں کی ہے، نہ چوتھے دن کی نمازوں کی ہے، نہ 5ویں دن کی نمازوں کی۔ اس کے بعد میں اس کو کسی بھی نمازوں کے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حالت کے اندر ان کے لیے نمازوں کو بالکل معاف کر دیا ہوا ہے۔ کیا کر دیا ہوا ہے بھائی؟ معاف کر دیا ہوا ہے، نماز بالکل معاف، اس کی قضا بھی کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ لیکن جو روزے ہیں، روزے بھی کون سے؟ رمضان کا روزہ، اس کی آپ کو قضا کرنا پڑے گی رمضان کے بعد میں، رمضان کے بعد قضا کرنا پڑے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بہت ساری بہنیں وغیرہ جب میرے سے مسئلہ پوچھتی ہے، بولے شوال کے 6 روزے رکھنا کیا؟ وہ شوال کے 6 روزے بعد میں رکھنا، پہلے اپنے جو رمضان میں روزے قضا ہو گئے نا، پہلے وہ قضا پوری کرو، وہ ادا کرو، پہلے وہ فرض تھے تمہارے اوپر، وہ ادا کرو، نفل روزوں کا دیکھیں گے بعد میں۔ تو پرابلم ہمارا یہ ہوتا، بہت سارے لوگ نفل جو چیزیں ہیں اس کے مسئلے پہلے پوچھتے، اور جو فرائض ہے اس کے جنازے نکل رہے ہیں اس کی ان کو فکر نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آج کا جو ہمارا پورا سبق ہے اور پورے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ حالت ماہواری میں، حالت حیض میں اور حالت نفاس، نفاس کسے کہتے ہیں؟
बच्चा पैदा होने के बाद जो 40 दिनों तक औरत को खून आता है उसको निफास कहते हैं। इन दोनों हालतों के अंदर शोहर अपने बीवी से सोहबत नहीं कर सकता, बिल्कुल भी उसके लिए हराम और नाजायज है। और नाफ के अलावा जो बाकी जिस्म का हिस्सा है उससे वो फायदा हासिल कर सकता है। चलिए, अब ये जो मसला है इससे रिलेटेड आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो व्हाट्सएप के ऊपर आप हमको मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। चलिए, किसी का कोई सवाल है तो भेजो, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सवाल भेजो, मैं इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर हमको जो है ना आपका फीडबैक भी दो, आप लोग जो आज का सबक है उसके ऊपर मुझे आप लोगों का फीडबैक भी चाहिए। चलिए, आसाम से हमारे हफीजुल हुसैन साहब ने कहा है कि माशाल्लाह बेहतरीन सबक था आज का, जो उनको बहुत अच्छी तरह से जो है समझ में आ गया है। चलिए, अदर जो हमारे स्टूडेंट्स है वो लोग भी, किसी का कोई सवाल है तो सवाल भेजो, और अगर किसी का कोई मसला है या फीडबैक है कि आज का सबक उनको समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, और तो वो भी भेजो, ताकि हम जो है मंडे को आपको अच्छी तरह से फिर ये सबक वापस से, और इसमें के कुछ मसले अगर रह गए होंगे तो और उसको और क्लियर करके हम आपको बता सकें। चलिए, सवाल भेजिए आपका। चलिए भाई, सवाल भेजिए, सवाल भेजिए, मैं वेट कर रहा हूँ सवाल के लिए। सवाल भेजिए। If anybody has any question, so no problem, you should be send your question, so we will try to reply you with references by Quran and Hadith. चलिए चलिए चलिए, सवाल आ रहे नहीं किसी के, इसका मतलब है आप लोग पूरी तरह से, आपको सबक समझ में आ गया और सवाल की कोई गुंजाइश नहीं रही। ठीक है, चलो, अगर ऐसा है तो फिर आज का सबक यहीं पे खत्म किया जाता है, और फिर मिलेंगे मंडे को बराबर टाइम पे। ज्वाइन करो, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला हूं कि ये एडवांस कोर्स फाउंडेशन से ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है, इसलिए इसकी एक भी क्लास मिस मत करो। ठीक है, चलो, अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।